السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو شہد کی مکھی اور کیچوا کی دوسری ایپیسوڈ سنانے جا رہے ہیں اور یہ اس کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ اور پھر وہ بعجلت شاہانہ انداز میں چلتا ہوا گنگناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شہد کی مکھی ہانپتی ہوئی پیڑ پر چڑھنے لگی۔ اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی اور بے ڈول تھیں، اس لیے تنے کے اوپر چڑھنے میں بہت وقت صرف ہو گیا، اور پھر وہ ایک پھول کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ دھڑام سے نیچے آ گری، کیونکہ اس کا جسم بے ڈول سا تھا۔ حسن اتفاق سے نیچے گھاس کی موٹی تہ بچھی ہوئی تھی، اس لیے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چند منٹ تک سستانے کے بعد دوبارہ تنے پر چڑھنے لگی۔ ادھر شہد کی مکھی جان توڑ محنت کر رہی تھی، ادھر کیچوے کو ایک پھلدار جھاڑی مل گئی تھی۔ اسے پھل کھاتے ہوئے شہد کی مکھی کا خیال آیا اور وہ پرسکون انداز میں مسکرانے لگا۔ دیکھا، میں ذرا سی بھی محنت کیے بغیر مزے سے پیٹ بھر کر کھانا حاصل کر لیتا ہوں۔ معلوم نہیں میری احمق دوست شہد کی مکھی کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ وہ یا تو پیڑ سے گر کر زخمی ہو گئی ہوگی یا بھوک سے تڑپ رہی ہوگی۔ شکم سیر ہونے کے بعد وہ جھاڑی کے پہلو میں لیٹ گیا اور نیند کے مزے لوٹنے لگا۔ اس دوران شہد کی مکھی مستقل مزاجی کے ساتھ پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار کوشش کرتی رہی۔ چونکہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، اس لیے اس کی پشت کے بال زور زور سے ہل رہے تھے، اور جوں جوں وہ اوپر چڑھتی جاتی اس کے بال اور زیادہ تیزی سے ہلنے لگتے۔ پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ دھیرے دھیرے اس کے کچھ بال بھورے اور چپٹے ہوتے چلے گئے اور چار پروں میں تبدیل ہو گئے۔ چاروں پر شہد کی مکھی کی حرکت کے ساتھ پھڑ پھڑانے لگے۔ اس طرح شہد کی مکھی کو اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا اور اس کی رفتار میں توازن پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جب آپ دروازے کی دہلیز کی تنگ پٹی پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا توازن بگڑ جاتا ہے، لیکن پھر آپ خود ہی اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں اور دوبارہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت شہد کی مکھی کے چاروں پر بھی انسانی ہاتھوں کا کام انجام دے رہے تھے، چنانچہ اب وہ زیادہ آسانی کے ساتھ اوپر چڑھ سکتی تھی۔ کیچوا سویا ہوا تھا اور خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ شہد کی مکھی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ شہد کی مکھی کی پشت پر اگے ہوئے چاروں پر بڑھتے بڑھتے اپنے موجودہ سائز پر آ گئے، اور پھر شہد کی مکھی اڑنے لگی۔ وہ ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف اڑتی رہی اور ان پر زردانے بکھیرتی رہی۔ مسلسل محنت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اور زیادہ سبک رفتار ہو گئی تھیں۔ سفید پھولوں کا پیڑ شہد کی مکھی کی اس مدد پر اس کا بہت ممنون تھا، چنانچہ اس نے اپنے سارے فاضل زردانے اور رس اسے دے دیا، اور یہ بھی سکھا دیا کہ اس رس سے ایک خوش ذائقہ چیز جس کا نام شہد ہے کیسے بنائی جاتی ہے۔ یوں شہد کی مکھی زردانے اور رس لے کر اڑتی ہوئی واپس چلی آئی، لیکن اس نے اس سے شہد کیسے بنایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا، لیکن وہ مستقل مزاج تھی اور اسے اپنی دماغی صلاحیتوں سے کام لینے کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس تمام عرصے میں کیچوا اپنی جگہ پڑا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنا پیٹ بھرنے لگتا اور پھر سو جاتا۔ وہ اتنا کاہل ہو گیا کہ اس کے اندر گیت گنگنانے کی بھی سکت نہ رہی۔ پھر اسے اپنی پرانی دوست کا خیال کیسے آتا؟ ادھر شہد کی مکھی نے شہد بنانے کے ساتھ موم اور چھتا بنانے کا فن بھی سیکھ لیا۔ اس نے یہ چھتا ایک پیڑ کے ایک سوراخ میں تعمیر کیا تھا جو بارش اور ہوا سے بالکل محفوظ تھا۔ وہ اس چھتے کے ایک آرام دہ گرم خانے میں رہتی تھی۔
الس صبح اٹھ جاتی تھی اور رات تک کام میں مصروف رہتی تھی۔ شہد کی مکھی اور زیادہ ذہین، باصلاحیت اور خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ اب اس کی دونوں آنکھیں بڑی اور چمکدار ہو گئی تھیں اور اس کے پر باریک اور شفاف ہو گئے تھے، گویا وہ اپنی موجودہ شکل میں آ گئی۔ ایک دن شہد کی مکھی کو کیچوے کا خیال آیا۔ وہ کیچوے کو شہد چکھانا چاہتی تھی اور اسے اپنا ہنر سکھانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھی کام میں مصروف ہو سکے۔ شہد کی مکھی اڑتی ہوئی اپنے چھتے سے نکلی اور کیچوے کو تلاش کرنے لگی۔ وہ بار بار اس کا نام پکارتی رہی۔ آخر وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ بہت دیر تک اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ در حقیقت اس طویل عرصے میں کیچوے کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ چونکہ وہ محنت نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی ٹانگیں روز بروز چھوٹی ہوتی چلی گئیں۔ ایک دن وہ بہت دیر تک سوتا رہا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں بالکل غائب ہو چکی ہیں، اور چونکہ وہ اپنی کاہلی کی وجہ سے نہ تو بات کرتا تھا اور نہ گنگناتا تھا، اس لیے اس کی قوت گویائی بھی جاتی رہی۔ چونکہ وہ ہر وقت سوتا رہتا تھا اور اپنا دماغ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کا سر سکڑ گیا، لیکن اس کا حریص منہ مضبوط ہوتا گیا۔ چونکہ وہ ہر وقت منہ چلاتا رہتا تھا، اس لیے اسے مٹی کھانے کی عادت پڑ گئی۔ چونکہ وہ کاہلی کی وجہ سے حرکت کرنے سے معذور تھا، اس لیے اسے انہی چیزوں پر گزارا کرنا پڑتا تھا جو اس کی دسترس میں ہوتی تھیں، اور آخر میں اسے صرف مٹی پر قناعت کرنی پڑی۔ اس طرح وہ لمبا اور پتلا ہوتا چلا گیا۔ مختصر یہ کہ اس کی شکل بالکل تبدیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہد کی مکھی کو نظر نہیں آ سکا، حالانکہ وہ کئی بار اس کے قریب سے ہو کر گزری تھی۔ اسی طرح کیچوا بھی شہد کی مکھی کو نہ پہچان سکا۔ وہ حیرت سے سوچتا رہا کہ اس کا نام کون پکار رہا ہے۔ پھر ایک دن اسے سفید پھولوں کے پیڑ کی آواز سنائی دی، خوش آمدید، خوش آمدید میری اچھی دوست محنتی شہد کی مکھی۔ اس طرح اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اڑنے والی مخلوق اس کی پرانی دوست شہد کی مکھی ہے۔ وہ بے حد نادم ہوا اور جلدی سے رینگتا ہوا ایک سوراخ میں گھس گیا اور رونے لگا۔ سفید پھولوں کا پیڑ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا، رو مت، اگر تم کاہلی چھوڑ کر محنت کرنے لگو گے تو ہر ایک تمہارا خیر مقدم کرے گا۔ کیچوے نے کوئی جواب نہیں دیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں محنت کیا کروں گا، مٹی کو الٹنے پلٹنے کا کام کروں گا تاکہ اس پر اچھی فصلیں اگ سکیں۔ یوں کیچوے نے اپنی کاہلی اور بیکاری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گونگا ہونے کے باوجود وہ کم از کم مٹی کھانے کے لیے اپنے منہ کو حرکت دے سکتا تھا، مٹی کو الٹ پلٹ سکتا تھا تاکہ اس کی زرخیزی میں اضافہ ہو سکے، اور اب ہر شخص اس کی مستعدی اور جانفشانی کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ اب بھی دن کے وقت باہر نکلنے سے شرماتا ہے کیونکہ وہ اپنی پرانی دوست شہد کی مکھی کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔